إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام اور بہنوں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات سے متعلق کچھ بنیادی قاعدوں کا مطالعہ ہم کچھ مہینوں سے کر رہے ہیں. شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کی کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ تعالی و اسمائہ الحسنی، اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی صفات علی سے متعلق بعض عمدہ قاعدے، یہ کتاب ہے. ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جانے، وہ اپنے رب کے بارے میں، اپنے معبود کے بارے میں جانے، اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں جانے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کو ناموں سے پکاریں. وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جانے تاکہ اللہ رب العالمین کیسا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، کر سکتا ہے، اسے معلوم ہو. یہ چیز ایمان کا حصہ ہے کہ ایک انسان اگر اللہ کے بارے میں جانتا ہے اور صحیح علم رکھتا ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے، اس کا ایمان صحیح ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل میں اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العالمین کو پکارنے والا بنتا ہے، اس پر اعتماد کرنے والا، توکل کرنے والا بنتا ہے. اللہ کے بارے میں جاننا صرف عقیدے کی اصلاح نہیں ہے، اللہ کے بارے میں جاننا ایک انسان کی پوری زندگی کی اصلاح کے لیے ایک بنیاد ہے. جتنے بھی انسانی اعلیٰ اوصاف ہیں وہ سارے اوصاف کہیں نہ کہیں اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ پر توکل، اللہ سے امید، یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں. اگر زندگی میں صحیح طور پر آ جائیں تو انسان اچھا بن جاتا ہے. لیکن ان چیزوں کے آنے کے لیے اللہ رب العالمین کی ذات و صفات کا صحیح علم اور اس کا صحیح یقین ہونا چاہیے. جب یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا ہے تو آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، آدمی وعدہ خلافی نہیں کرے گا، جھوٹی تہمت نہیں لگائے گا، بیہودہ بات نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر بات کو سنتا ہے. اللہ کی صفت کا یقین، اس کی معرفت انسان کے کلام میں حد بندی پیدا کر دیتی ہے، غلط نہیں بولتا ہے، صحیح بولتا ہے. اگر اسے یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے تو دنیا میں جو کچھ بھی انسان برائیاں دیکھتا ہے، ظلم و زیادتی دیکھتا ہے، اس سے اللہ کے بارے میں بدگمان نہیں ہوگا کہ جو کچھ ہو رہا ہے ظلم و زیادتی ہے، اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے اور اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے. جب اس کا یقین ہو تو اس کے لیے دنیا میں ہونے والے ظلم کی صحیح توجیہ کرنا آسان ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے
اللہ عدل کرنے والا ہے. اگر دنیا میں اگر اللہ چھوڑ دے تو آخرت میں نہیں چھوڑے گا. اللہ تعالیٰ دنیا میں جو کچھ ظلم و زیادتی ہوتی ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ دلائے گا، مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہے گا. تو انسان دنیا میں یہ دیکھ کر بدظن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا یقین ہے اللہ عدل و انصاف کرنے والا ہے اور وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. اسی طرح سے انسان جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو نعمتیں عطا کی، صلاحیتیں دی، اس کے لیے آسمان سے بارش برسائی، زمین سے اناج اگایا، اس کے لیے پھل اور قسم قسم کی نعمتیں پیدا کی، اس کو پہننے کے لیے لباس دیا، یہ ساری کائنات کا نظام اس کے حق میں خیر بنایا، دنیا کے پورے نظام کو اس کے لیے مفید بنایا. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے اور حکمت کے ساتھ، عدل کے ساتھ اور اسی طرح سے کمال درجے میں بحسن خوبی اللہ تعالیٰ اس کو چلا رہا ہے. اللہ تعالیٰ بہترین طور پر یہ نظام چلا رہا ہے. جب انسان کے علم میں یہ بات آتی ہے، اس پر اس کا یقین ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، سخی ہے اور رحیم ہے. یہ ساری چیزیں اس کی رحمت کا تقاضا ہیں، اس کی رحمت کا اظہار ہے. تو انسانی اوصاف ان میں کمال پیدا ہوتا ہے جب انسان اللہ کے بارے میں اچھے طور پر جانتا ہے. لیکن اللہ کے بارے میں اگر صحیح انسان کے پاس نہ ہو تو بعض اوقات انسان گناہوں کی زندگی جیتا ہے بے فکری کے ساتھ. کبھی انسان اللہ سے بدگمان ہو جاتا ہے، کبھی انسان اللہ کے بارے میں شرک تک کرنے لگ جاتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتا ہے، کبھی کفر تک چلا جاتا ہے. یہ کیا دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، کوئی چلانے والا نہیں. کتنے ملحدین ہیں جو دنیا کے نظام کو دیکھ کر، یہاں ظلم و زیادتی کو دیکھ کر خالق کا، مالک کا، رب کا، معبود کا انکار کر دیتے ہیں. کیوں؟ ان کی سمجھ میں جواب نہیں آتا، وہ سمجھ نہیں پاتے کہ ایسا کیوں ہے. لہٰذا یہ جو باب ہے اللہ کے بارے میں، یہ نہ صرف ایک انسان کے ایمان کی بہتری کے لیے ضروری ہے، بلکہ اس کی عملی زندگی، اس کی اخلاقی زندگی اور سماجی اعتبار سے انسانوں کا بہتر سماج بنانا اس کے لیے بھی ضروری ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم میں کئی آیات آپ کو ایسی ملیں گی جو احکام کی ہیں. کبھی میراث کے احکام ہیں، کبھی طلاق اور نکاح کے احکام ہیں، کبھی تجارت کے احکام ہیں، کبھی جنگ کے احکام ہیں، حکومت کے معاملات. لیکن ہر معاملے میں آپ کو کہیں نہ کہیں ملے گا اللہ سننے والا، دیکھنے والا، اللہ جاننے والا، اللہ عدل کرنے والا، اللہ محاسبہ کرنے والا. اللہ کے بارے میں آپ کو یہ ملے گا کہ احکام کے ضمن میں بھی اللہ نے اپنے بارے میں یاد دلایا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ احکام اپنی جگہ ہیں، ان کی تعمیل کے لیے انسان کے لیے بنیادی محرک یہ ہے کہ وہ یہ ڈر رکھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا استحضار، اللہ کی یاد کا دل میں ہونا سارے احکام پر عمل کرنے کے لیے جڑ بنیاد ہے. اگر وہی نکل جائے تو نہ اخلاص آ پائے گا، نہ اعمال میں سدھار ہو پائے گا. تو یہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ ایک انسان اللہ کے بارے میں جانے. پھر اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ بعض اوقات انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن ماننے میں اپنی عقل سے عقیدہ بنا لیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر بعض اوقات ایسی چیزوں کو مانتا ہے جو اللہ کے بارے میں نہیں ہے، اور ایسی چیزوں کا انکار کر دیتا ہے جو اللہ نے بتائی ہیں، رسول نے بتائی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ یہ بات اس کی عقل میں بیٹھتی ہے تو مان لیتا ہے، یہ بات عقل میں نہیں بیٹھتی ہے تو نہیں مانتا ہے. لہٰذا ہمارے لیے پیمانہ کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے لیے پیمانہ ہے کہ جو ہم کو سمجھ میں آئے، ہمارے دل میں بات آئے، ہم مان لیں اللہ کے بارے میں، اور جو نہ آئے سمجھ میں ہم اس کو نہ مانیں؟ کیا عقل کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں عقیدہ بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں. اور ماضی میں آپ دیکھیں گے کہ کئی فرقے ایسے گمراہ ہو گئے
جنہوں نے اللہ کے بارے میں ایسے عقائد قائم کیے جو نہیں تھے، نہ قرآن میں نہ سنت میں، اور ایسے فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ کے بارے میں جو قرآن و سنت میں باتیں آئی ہیں صرف اس وجہ سے ان کا انکار کر دیا کہ ان کی عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے لیے کیا ضروری ہے؟ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں عقائد بنائیں، اپنے عقائد قائم کریں، مانیں، جس چیز کا اقرار کرنا ہو اقرار کریں، جس چیز کا انکار کرنا ہو انکار کریں، اور اس بارے میں ہمارے پاس کچھ قاعدہ ہونا چاہیے، کچھ پرنسپل ہونا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ چیزوں کو تولنے کے لیے ترازو ہوتی ہے، جس سے اپنے آپ معلوم ہو جاتا ہے کہ کون سی چیز وزنی ہے، کون سی چیز ہلکی ہے۔ لہٰذا عدل کے لیے، انصاف کے لیے ترازو ضروری ہے، چاہے وہ اللہ کے باب میں ہو یا بندوں کے باب میں ہو، کہ انسان واقعی عدل کرنے والا ہو، ظلم کرنے والا نہ ہو۔ تو اگر ایسا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس ایسے کچھ قواعد نہیں ہیں جو قرآن و سنت پر مبنی ہو، تو ایسا انسان اللہ کے بارے میں غلطی کر سکتا ہے۔ تو اس تعلق سے کچھ قواعد ہم نے پچھلے دروس میں دیکھے تھے، سلسلہ وار ہم نے اللہ کے ناموں کے بارے میں قاعدے دیکھے، پھر اس کے بعد دوسرا حصہ ہم نے شروع کیا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں قاعدے، کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اور ہر صفت دیکھنا ایک طویل بات ہے، وہ بھی اپنی جگہ مطلوب ہے، لیکن آدمی قرآن پڑھتا ہے تو چیزیں آتی ہیں سامنے، لیکن اگر قاعدہ ذہن میں ہو تو کیٹیگرائز کرنا آسان ہو جاتا ہے، چیزوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں پہلا قاعدہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب صفات کمال ہیں، کسی بھی اعتبار سے ان میں کوئی نقص نہیں ہے۔ یاد آیا؟ عید سے پہلے، رمضان سے پہلے یہ سلسلہ تھا، درمیان میں کافی وقت ہو گیا ہے، تو بعض اوقات آدمی بھول بھی جاتا ہے، کچھ لوگ ریویژن کر کے بھی آئے ہوں گے، کچھ لوگ جا کے کریں گے۔ تو پہلا قاعدہ ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ سب کی سب کیسی ہیں؟ صفات کمال ہیں، اور ان میں کسی بھی طرح سے کوئی عیب نہیں ہے۔ جہالت کمال ہے یا عیب ہے؟ اگنورنس پرفیکشن ہے یا یعنی وہ عیب ہے، ڈیفیکٹ ہے، وہ کیا ہے؟ جاہل ہونا اچھا ہے نا؟ کیا نہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں، کیا جہالت عیب ہے یا کمال ہے؟ عیب ہے۔ اور علم کیا ہے؟ علم کمال ہے، یعنی وہ اچھی چیز ہے، وہ خوبی ہے۔ جہالت خوبی ہے؟ نہیں۔ تو اب علم کمال کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کی سب کیسی ہیں؟ صفات کمال ہے۔ اللہ کی کوئی صفت ایسی نہیں جو عیب ہو، اور ان صفات میں بھی اللہ کامل ہے، کیونکہ علم بھی کیسا ہوتا ہے؟ کم بھی ہوتا ہے۔ مجھ کو اتنا معلوم ہے لیکن اتنا پورا نہیں معلوم ہے، تو بعض اوقات علم ہوتا ہے لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی ہوتی ہے۔ تو علم تو ہے، ایک دم جاہل بھی نہیں، لیکن علم کامل نہیں ہے، علم بھی کم ہے، زیادہ نہیں ہے۔ جیسے آدمی کو نماز کے اتنے مسئلے معلوم ہیں، سارے مسئلے معلوم نہیں، تو علم تو ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس کمال درجے میں علم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جہل اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے، علم اللہ کی صفات میں سے ہے، لیکن علم ایسا کہ جس میں کوئی نقص، کوئی کمی نہ ہو۔ تو اللہ کی جتنی صفات ہیں سب کی سب اللہ جھوٹ بولتا ہے؟ نہیں۔ اللہ دھوکہ دیتا ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ دھوکے بازی نہیں کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے نبیوں کے ساتھ میں، اہل ایمان کے ساتھ جو لوگ دھوکے بازی کا معاملہ کریں اللہ ان سے بدلہ لیتا ہے، اللہ ان کی چال کو انہی پر پلٹا دیتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری صفت کیا تھی؟ دوسرا قاعدہ کیا تھا؟ بہت پیچھے گئے ہم لوگ۔
وہ اسماء کے بارے میں قاعدہ ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ کے یعنی صفات کا باب اس کے اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں جتنے ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہر نام سے کوئی نہ کوئی صفت ظاہر ہوتی ہے. صفت سمجھ رہے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ ایٹریبیوٹ، کوالٹی. کیسا اللہ ہے، سننے والا، دیکھنے والا، جاننے والا، رحم والا، عدل و انصاف کرنے والا، یہ سب کی سب اللہ کی کیا ہیں؟ صفات ہیں. اللہ کے ایک نام بھی ہیں، رحیم، کریم، سمیع، بصیر. ایسے کئی نام اللہ کے ہیں. وہ نام میننگ فل ہیں یا میننگ لیس ہیں؟ ان کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی مطلب نہ ہو، مطلب اس کا ہے. لیکن کیا اللہ کی اتنی ہی صفات ہیں جتنے اس کے نام ہیں؟ نہیں، بلکہ ان صفات ان ناموں سے زیادہ بھی اللہ کی صفات ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ غصے والا ہے. جہاں غصہ ہونا چاہیے اللہ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نام غصے والا نہیں ہے. غضبان اللہ کا نام ہے، اللہ کے ناموں میں سے نہیں ہے. لیکن کیا اللہ غصہ ہوتا ہے؟ سورہ فاتحہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ ان کے راستے پر مت چلا جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. غضب کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو کہتے ہیں. تو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے. جو لائق ہو غصہ ہونے کے اس پہ غصہ ہوتا ہے. جب اللہ کی حدود پامال کی جاتی ہیں یا بندے جب اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کفر اور شرک کرتے ہیں، اللہ غصہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نام غصہ ہونے والا ہے نہیں. تو اب یہ معلوم پڑا کہ بہت ساری صفات ایسی بھی ہیں نام وہ نہیں اللہ کا. تو مطلب وہ نام سے زیادہ اللہ کی صفات. سمجھ میں آئی بات؟ کہ جتنے اللہ کے نام ہیں ان سے زیادہ اللہ کی صفات ہیں. ہر صفت سے نام لیا جا سکتا ہے نہیں، لیکن ہر نام سے صفت نکلتی ہے، ظاہر ہوتی ہے. یہ دو قاعدے ہم نے پچھلے دروس میں دیکھے تھے. اب ہم آگے بڑھیں گے. تیسرا قاعدہ اس میں کیا ہے؟ اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں، ثبوتی اور سلبی. اللہ کی صفات دو قسم کی ہیں. دیکھیے یہ کچھ چیزیں اس میں سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو خوشی خوشی درس کے لیے آج آئے ہیں لیکن اس سے پہلے انہوں نے اس بارے میں کچھ نہ پڑھا ہے نہ سنا ہے. ان کے لیے تھوڑا دشواری ہو سکتی ہے. سارے درس ایسے نہیں ہوتے ہیں، گھبرائیے مت سے. لیکن کچھ چیزیں علم کی ہوتی ہیں جو مشکل ہوتی ہے. تو یہ جو مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے متعلق جو باتیں ہیں، اس میں بعض چیزیں تھوڑی ان لوگوں کے لیے مشکل ہو سکتی ہیں جو بالکل نئے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور شروع میں درس کے لیے آئیں. وہ گھبرائیں نہیں اور آئندہ درسوں میں بھاگ کے نہ جائیں. اب نہیں جاؤں گا، غلطی ہو گئی، ایسا نہ کریں، آئیں. آپ دیکھیے اسکول میں بھی بچوں کو بھیجتے شروع میں کیا ہوتا، سب مشکل لگتا ہے، بعد میں دھیرے دھیرے آسان ہو جاتا ہے. بلکہ بعض اوقات آسان نہیں بھی ہوتا ہے. میتھس بہت مشکل لگتا ہے مجھ کو، لیکن کرنا پڑتا ہے کیونکہ وہ ضرورت ہے. انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے، اگر وہ تھوڑا سا دشواری بھی اس میں آئے تو آدمی کو اس کے لیے حوصلہ اپنا بنانا چاہیے، ہمت کر کے بیٹھ کے سیکھنا چاہیے. اس کو جاہل رہنا یہ زیادہ برا ہے. انسان کا جاہل رہنا یہ زیادہ برا ہے. مشکل ہے اس لیے آدمی چھوڑ دیتا ہے تو پھر جاہل رہے گا. لیکن مشکل ہے پھر بھی بیٹھ کے سیکھ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ بات سمجھ میں آ بھی جائے. تو آدمی کو بہت جلدی گھبرانا نہیں چاہیے علم کے معاملات میں. تو تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات دو قسم کی ہیں. یعنی اللہ کے بارے میں جو باتیں قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کو ہم ڈیوائیڈ کریں، ان کو کیٹیگرائز کریں، ان کو تقسیم کریں تو وہ دو طرح کی ملیں گی، ایک ثبوتی اور دوسرے سلبی. کیا مطلب ہے؟ ثبوتی جس سے اللہ کے بارے میں کچھ ہاں ثابت ہوتا ہے، سلبی جن سے اللہ کے بارے میں ثابت ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ ایسا نہیں ہے. موٹا سمجھ میں آئے گا ایسا؟
کہ اللہ کے بارے میں اللہ نے جو قرآن میں بتایا ہے وہ دو طرح سے بتایا ہے. اللہ ایسا ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ ایسا ہے اس کو بولتے ہیں ثبوتی، اور اللہ ایسا نہیں ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلبی. تو دو اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا تعارف قرآن میں سنت میں بتایا گیا ہے. ایک اس اعتبار سے کہ اللہ ایسا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے. تو اللہ کے بارے میں بہت ساری باتیں قرآن و سنت میں ایسی آئی جس میں ہاں ہے، اللہ ایسا ہے، اللہ ایسا کرتا ہے. لیکن کیا ایسا ہی ہے اللہ کے بارے میں بس اتنا ہی آیا ہے؟ نہیں. اللہ کے بارے میں قرآن و سنت میں ایسا بھی ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے، اللہ ایسا نہیں ہے. تو جب ہم اللہ کے بارے میں مانیں تو کیا کریں؟ جو اللہ نے بتایا اللہ ایسا ہے اس کو ماننا ہے کہ انکار کرنا ہے؟ ماننا ہے. اور جس کے بارے میں اللہ نے بتایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے ویسا اللہ کو ماننا ہے یا ویسا نہیں ماننا ہے؟ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا، جیسے مثال کے طور پر ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے. تو ظلم کا اس میں کیا ہے؟ اقرار ہے یا انکار ہے؟ اثبات ہے یا نفی ہے؟ اس کو تھوڑا اور اوپر عربی جو ہوتی ہے اس میں کیا کہتے ہیں؟ اثبات کا مطلب ہوتا ہے ہاں، نفی کا مطلب ہوتا ہے نو. افرمیشن، نگیشن، کہ ہم اقرار اس کا کریں یا انکار کریں. تو اللہ تعالیٰ ظلم کرتا ہے، ظلم نہیں کرتا ہے، کیا بولیں گے ہم؟ تو اللہ کے بارے میں بتانے میں ایسا بھی قرآن میں ہے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. تو ہم کو بھی ماننا چاہیے اور اسی پر ہم کو قائم ہونا چاہیے، اللہ ایسا نہیں کرتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یلد ولم یولد، یہ ہاں میں ہے کہ نام میں ہے؟ ہاں آپ بولیں پہلے ترجمہ بتاؤ پھر بولتے ہیں لوگ. ہاں یہ بدقسمتی ہے کہ ہم میں سے بعض لوگوں کو سورۃ الاخلاص کا ترجمہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگ بولیں گے سورۃ الاخلاص کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد والی سورت سب کو یاد ہے، شاید ہی کوئی ہوگا جس کو یاد نہیں ہوگی، لیکن بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے معلوم نہیں ہے. نیت کیجئے کہ جتنی صورتیں ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کا ترجمہ دیکھیں گے، اور اللہ توفیق دے تو تفسیر بھی دیکھیں گے. موٹا موٹا، کم سے کم بہت ڈیپ نہیں، موٹا موٹا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہم کو معلوم تو ہو. قرآن نماز میں ہم کیا پڑھ رہے ہیں، سالوں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ رہے ہیں اور فاتحہ دے رہے ہیں، معلوم ہی نہیں کیا پڑھ رہا ہے. بابا کی فاتحہ دے رہا درگاہ پہ جا کے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، بابا مجھے ایک اولاد دے دو، اور پڑھ کیا رہا ہے؟ تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو چونکہ معلوم نہیں ہے ترجمہ کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، انسان قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ کام کرتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لم یلد ولم یولد. لم یلد کا مطلب کیا ہے؟ اس کے کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ کو کوئی اولاد پیدا نہیں ہوئی. لم یلد، نہ ہوئی نہ ہوگی. لم یلد، اس کے کوئی اولاد نہیں، اس کو اولاد پیدا نہیں ہوتی. کس کا انکار ہے اس میں؟ کون لوگ مانتے ہیں اللہ کی اولاد ہے؟ عیسائی، کرسچنس مانتے ہیں گاڈ دا فادر، گاڈ دا سن، گاڈ دا ہولی اسپرٹ. تو عیسیٰ علیہ السلام کو وہ کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بیٹا. اللہ نے کہا نہیں، اللہ کو کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کو اولاد نہیں ہے. تو اللہ نے اس میں اولاد کا انکار. ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ایسا تو کوئی مانتا نہیں، لیکن کمال کے لیے اللہ نے اس کو بھی بیان کر دیا.
کہ کسی کے ذہن میں وہم نہ آ جائے جا کے 22 سینچری میں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, جب یہ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے, تو نہ اس کا کوئی حصہ ہے نہ وہ کسی کا حصہ ہے, تو وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. لیکن اس آیت میں اللہ نے جو انکار کیا ہے تو یہ اس کو کیا کہیں گے آپ, ثبوتی کہیں گے کہ سلبی کہیں گے؟ یعنی اللہ نے نیگیشن میں اپنے بارے میں بتایا, نو بتایا اللہ نے, نو, نہیں, نہ اس سے کوئی اولاد ہوئی نہ وہ کسی کی اولاد ہے. تو اللہ نے ایسے انداز میں اللہ کا تعارف کرایا, اللہ کے بارے میں بتایا جس میں انکار ہے. آگے کون سی آیت ہیں اس کے بعد؟ شروع سے پڑھ رہے نا, اس کے بعد کون سی آیت؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کیا ترجمہ اس کا ہے؟ اور نہ کوئی ایسا ہے جو اس کے برابر ہو, اس کا ہمسر ہو, اس کا ایکول ہو, اللہ کے برابر. یعنی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, کفو کہتے ہیں برابری والا. تو اللہ کا برابری والا کوئی ہے؟ اللہ جیسا کوئی ہے؟ نہیں. تو یہ ہاں والا ہے کہ نہ والا ہے؟ اور اللہ کی برابری والا کوئی نہیں. تو یہ ثبوتی ہے یا سلبی ہے؟ کس طرح سے اللہ نے بتایا اس میں؟ تو یہ اثبات ہے کہ نفی ہے؟ نفی نو سے آتا معلوم ہے نا, تو یاد رکھیے اس کو. نفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں. نفی میں نہیں, اور اثبات ہاں. تو اثبات یس ہوتا ہے اور نفی نو ہوتا ہے. تو یہ اثبات میں ہے کہ نفی میں ہے؟ تو معلوم ہے کہ قرآن میں آپ دیکھیں کتنی ساری آیتیں ہیں جو آپ کو یاد ہیں صورتیں, انہی میں آپ کو ملے گا کہ اللہ نے بہت سے مقامات پر اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ ایسا نہیں ہے. کیوں بتایا؟ تاکہ ہم اس بات کو مانیں اللہ ایسا نہیں ہے. تو اللہ کے بارے میں جب ہم مانیں کہ اللہ کیسا ہے تو دو طرح سے ہم کو ماننا پڑے گا, اللہ ایسا ہے اور اللہ ایسا نہیں ہے. کسی کو بتائیں تو ہم کو بتانا پڑے گا. جیسے شروع میں آیت کیا ہے؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد. تو یہ اس بات میں ہے کہ نفی میں ہے؟ اس بات میں. تو دو آیتیں یس والی, دو آیتیں نو والی. کبھی سوچے اس پہ. 4 آیتیں. کتنی آیتیں گنے نہیں کبھی؟ ہاں, سورۃ الاخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ 4. ان 4 آیتوں میں سے پہلی 2 آیتوں میں کیا ہے؟ ہاں, اس بات نہیں, وہ اس بات سا سے ہو, یعنی افرمیشن یا کنفرمیشن جو آپ اس کو بولیں کہ ہاں ایسا ہے. تو پہلی 2 آیتوں میں اقرار ہے. اب تو سمجھے گا. دوسری آیتوں میں کیا ہے؟ 2 آیتوں میں اقرار ہے کہ انکار ہے؟ انکار ہے. تو اللہ نے ایک ہی صورت میں, جو کہ ہمارے بچے کو یاد ہے, اپنے بارے میں جب تعارف کرایا تو آدھی باتیں ایسی, 2 باتیں ایسی اور 2 باتیں ایسی. تو یہ قاعدہ ہے اس میں جو ایک ہی صورت میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ اللہ کے بارے میں ماننے میں ہم کو یہ طریقہ اپنانا چاہیے کہ اللہ نے جس کے بارے میں کہا اللہ ایسا ہے ہم مانے ہے, اور کہا کہ نہیں ہے تو ہم مانے نہیں ہے. تو ایک ثبوتی ہے اور دوسرا سلبی. یاد رہے گا. یہ موٹا موٹا ہے, یہ بہت زیادہ. اب جو لوگ سمجھ رہے تھے بہت مشکل لگے گا, ہے مشکل یہ؟ بولے نہیں پھر بھی مشکل لگ رہا ہے. دیکھیے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو ٹیکنیکل ہوتے ہیں, ٹرمینالوجی ہوتی ہے, ہم ان کو چھوڑ کے بھی نہیں چل سکتے کیونکہ ہم کو الفاظ آنے چاہیے, ہم کو معلوم ہونا چاہیے. تو وہ الفاظ اگر چھوڑ کے چلیں گے تو بھی سمجھ میں بعد میں نہیں آئے گا جب کوئی عالم بولے گا. اس کے لیے وہ الفاظ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے. اتحیات کو آپ دوسرا کچھ بول سکتے, بیٹھک بول سکتے, اس کو بول سکتے کیا آپ اس کو؟ تشہد کو آپ کیا بولیں گے؟ تشہد ہی بولیں گے. براجمان ہونا بولیں گے آپ؟ نہیں بولیں گے. جو لفظ اس کے لیے آیا ہے دین میں تو وہی بولنا پڑے گا. آپ سلام کو آپ کیا بولیں گے؟ سلام ہی بولیں گے آپ اس کو, ہے کہ نہیں؟ مسجد کو آپ کیا بولیں گے؟ ماسک. مسجد کو مسجد ہی آپ بولیں گے. تو یاد رکھیے کعبہ کو کیا بولیں گے؟ کیوں نہیں بولیں گے ایسا, کعبہ کو کعبہ ہی بولیں گے. تو جو الفاظ اسلامی الفاظ ہیں ان الفاظ کو چھوڑنا نہیں چاہیے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے چونکہ ہم لوگ بہت دور ہیں نا وہاں سے، 5.5 گھنٹے دور ہیں، تو الفاظ جو ہیں ہمارے یہاں پر کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی مراٹھی بولتا ہے، کوئی ہندی بولتا ہے، کنڑ تمل سے لے کے پنجابی سے لے کے کتنی ساری زبانیں ہمارے یہاں پر ہیں، عربی ہم لوگوں کے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خاص طور سے انگلش میڈیم سے پڑھے ہوتے ہیں، ذرا سا ان کو عربی الفاظ آنے لگے گھبرا جاتے ہیں، لیکن وہ اپنے بچوں کو فرینچ برابر پڑھاتے ہیں، ہاں برابر پڑھائیں گے، وہ جرمن پڑھائیں گے، حالانکہ وہ مشکل ہے لیکن پھر بھی چاہیں گے، لیکن عربی کے بارے میں گھبرا جاتے ہیں، یہ عربی ہم کو نہیں سمجھ میں آتا اور ہم نہیں آئیں گے درس کے اندر، نہیں کرنا چاہیے اس سے۔ عربی ہماری دینی زبان ہے، یہ قرآن کی زبان ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے۔ اگر پوری عربی نہیں بھی آتی ہے تو کم سے کم اس کے الفاظ تو ہم کو معلوم ہو کہ اس کا کیا مطلب ہے، تھوڑا موڑا تو آنا چاہیے کہ نہیں، کہ ایک دم ہی فقیر۔ تو یہ گھبرائیں نہیں اگر اس طرح کی اصطلاحات جس کو آپ کہتے ہیں، ٹرمینالوجی جس کو آپ کہتے ہیں، تو ان الفاظ کو سیکھیں، یاد کریں، نہیں آتا 10 بار یاد کریں، اس کو آپ کو سمجھ میں آئے گا، بار بار سننے سے آسانی ہوگی۔ تو آج ہم نے ایک بنیادی قاعدہ شروع کیا ہے، قاعدہ نمبر کتنا ہے یہ؟ 3۔ کون بتائے گا کیا قاعدہ ہے؟ اگلے ہفتے نہیں، اب سب لوگ سوچ رہے بتائیں گے، انشاءاللہ ضرور بتائیں گے ہم۔ کون بتائے گا؟ تیسرا قاعدہ اللہ کی صفات سے متعلق کیا ہے؟ وہی جو آپ بولے ایسا بولیں گے؟ ہاں اللہ تعالیٰ کی، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ کی صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک ثبوتی اور دوسرے سلبی۔ ثبوتی سے مراد وہ صفات ہیں جو قرآن و سنت میں بتایا گیا کہ اللہ ایسا ہے، جس میں اقرار کا پہلو ہے، اور سلبی وہ صفات ہیں، یعنی سلبی طور پر اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ ایسا نہیں، جس میں اللہ کے بارے میں کسی چیز کا کیا ہے؟ انکار ہے۔ یاد رہے گا یہ؟ چلیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں۔ شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ، جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا حصہ پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صفات اللہ تعالی تنقسم الی قسمین، ثبوتیہ و سلبیہ۔ اللہ کی صفات 2 کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں، 2 قسم کی ہوتی ہیں، ان کو تقسیم کیا جائے تو اس کی تقسیم 2 حصوں میں ہوتی ہے، ایک ثبوتی، دوسرے سلبی۔ تو یہ یاد رکھنا ہے ہم کو کہ اللہ کی صفات 2 طرح کی ہوتی ہیں، ثبوتی اور سلبی۔ اب اس کی ڈیٹیل ہم دیکھیں گے۔ کہتے ہیں فالثبوتیۃ ما اثبت اللہ تعالی لنفسہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ثبوتی صفات ہیں وہ ہیں جن کو اللہ نے ثابت کیا ہے، جن کو بیان کیا ہے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں، یا اپنے رسول کی زبانی بیان کیا ہے کہ اللہ ایسا ہے۔ تو کتنے سورسز ہوئے؟ نمبر 1 قرآن، جس میں اللہ نے خود بیان کیا اللہ ایسا ہے، جیسے میں نے سورۃ الاخلاص بتائی۔ دوسرے، اللہ کے بارے میں ہم کو کیسا معلوم ہوتا ہے؟ صرف قرآن، یا سب سے پہلے آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اللہ کا تعارف ہم کو کس نے کرایا؟ جبریل ہمارے پاس آئے تھے؟ نہیں۔ کس کے پاس گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کا دین کیا ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو بتایا گیا، پھر آپ نے سارے لوگوں کو بتایا۔ تو اللہ کے بارے میں جاننے کے 2 راستے ہیں، ایک اللہ کی کتاب جس میں اللہ خود اپنے بارے میں بتاتا ہے، دوسرے کیا ہے؟ دادا جان، نانی جان، دوسرا کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا تو اللہ ہم کو بتائے گا اللہ کیسا ہے، یا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں گے اللہ کیسا ہے۔ تو یا تو قرآن میں بات ہوگی، یا پھر کہاں ہوگی؟ حدیث میں، سنت میں وہ بات ہوگی۔
تو یہ دو ذریعے ہیں. کہتے ہیں وَكُلُّهَا صِفَاتُ كَمَالٍ لَا نَقْصَ فِيهَا بِوَجْهٍ مِّنَ الْوُجُوهِ. اللہ کی جو ثبوتی صفات ہیں جس میں اللہ نے اپنے بارے میں کچھ بتایا ہے، یہ پچھلے قاعدے میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں، پہلے قاعدے میں. تو جتنی بھی ثبوتی صفات ہیں کہ اللہ ایسا ہے، تو ساری باتیں، ساری صفات، ان میں اللہ کامل ہے یا اس میں نقص ہے؟ اللہ علم والا ہے، تھوڑا علم والا، ایسا ہے؟ کامل علم والا ہے. اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے، تھوڑا رحم کرتا، زیادہ نہیں، ایسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا رحم اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے رحم میں؟ سب سے زیادہ ارحم الراحمین ہے وہ، سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا. اور ایسی ساری صفات اللہ تعالیٰ کی ہے. تو جو ثبوتی صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کامل ہے، ان میں کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ کالحیات والعلم والقدرت والاستواء علی العرش والنزول الى السماء الدنیا والوجہ والیدین ونحو ذلک. یعنی جیسے اللہ نے اپنے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ علم والا ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا، اور اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے رات میں جب تہائی حصہ رہ جاتا ہے ہر رات. اور اسی طرح سے اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے دو ہاتھ ہیں، اور اس طرح کی اور باتیں جو قرآن میں اور سنت میں آئی ہیں. لیکن کیا ان صفات میں اللہ تعالیٰ کسی اور کی طرح ہیں؟ کیا اللہ کا چہرہ بندوں کی طرح ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بندوں کی طرح ہے؟ نہیں. جیسے اللہ کسی کی طرح نہیں، اللہ کی کوئی صفت بھی کسی کی طرح نہیں. تو اللہ کسی کی طرح نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اس میں بھی انکار ہے کہ اللہ کی طرح، اللہ کے برابر، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اس میں انکار ہے. یا جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. اللہ جیسا کچھ بھی، نہ اللہ جیسا کوئی ہے، نہ اللہ جیسا کچھ ہے، اللہ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے اپنی طرح انکار کر دیا ہے. یہ ثبوتی ہے یا اس میں سلبی طور پر بتایا اللہ نے اس کو؟ اللہ نے کیسے بتایا؟ مثل کے معنی اللہ نے بتایا اللہ جیسا کوئی ہے، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. تو کہتے ہیں کہ فَيَجِبُ إِثْبَاتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ. جو اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے اس کے بارے میں ضروری ہے کہ ہم کیا راستہ اختیار کریں، اقرار کا یا انکار کا. اللہ نے جو اپنے بارے میں بتایا اللہ ایسا ہے، اس میں ہم کو کون سا راستہ اپنانا چاہیے، اقرار کا یا انکار کا؟ اس کو مانے یا نہ مانے؟ مانے. تو اس میں ہم کیا کریں گے؟ اثبات کریں گے یا نفی کریں گے. یہ الفاظ یاد رکھیں، اثبات اور نفی، یہ بہت آئے گا لفظ. اثبات کا مطلب کیا ہوگا؟ ہاں. اور نفی کا مطلب کیا ہوگا؟ نفی نو سے آ رہا نا، نفی نہیں، تو اس میں نفی کا مطلب نہیں. تو اثبات ہاں. فَيَجِبُ إِثْبَاتُهَا لِلَّهِ تَعَالَى حَقِيقَةً عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِهِ. دو باتیں یہاں کہیں کہ اللہ کے لیے ان صفات کو حقیقتاً مانے کہ واقعی اللہ ایسا ہے. یہ نہیں کہ ہم کچھ کا کچھ مطلب مانے اس میں. اللہ بول تو رہا ہے لیکن نہیں اللہ ایسا ہے نہیں. حقیقتاً اللہ ویسا ہے. رحیم ہے تو رحم والا ہے، کریم ہے تو کرم والا ہے. تو اللہ کے بارے میں جو بھی بات ہے اس کو واقعی ویسا ہے مانے. یہ نہیں کہ یہ لفظ تو ہے لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. نہیں، جو بولا گیا وہ ہے اللہ تعالیٰ، جو بولا گیا ہے وہ ویسا اللہ ہے. حقیقتاً علی الوجہ اللائق بہ، اور ویسا مانے جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے لائق ہے، جیسے اللہ کی شان ہے اس طور پر مانے. اللہ تعالیٰ کی شان جیسی ویسا مانے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی بات سنتا ہے، تو اس طور پر جیسے اللہ کی شان ہے. اللہ عطا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دیکھتا ہے، بندوں کی طرح نہیں دیکھتا ہے.
بندوں کی طرح نہیں دیکھتا ہے. بندوں کو قریب کا دکھتا ہے, دور کا دکھتا, قریب کا سننے آتا ہے, دور کا سننے آتا نہیں آتا ہے. تو اللہ کا سننا بندوں کی طرح نہیں ہے, اللہ کی شان ہے. وہ ہر چیز کو دیکھتا ہے, ہر چیز کو سنتا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے. اللہ کی شان کے مطابق اس کو مانے, نہ کہ بندوں کی طرح اس کو مانے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کہ اس کی حقیقت کو مانے کہ واقعی ویسا ہے اللہ جیسا بتایا. اور دوسرا یہ کہ اس میں بندوں کی طرح نہیں مانے, نقص کے ساتھ نہیں مانے, کہ اللہ کی جو بات لائق ہے ویسا مانے. کہ اللہ بڑا عظیم ہے تو اس بات کو ویسا مانے جیسا اللہ ہے, ویسا نہیں جیسا دوسروں کے بارے میں مانتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں. تو یہاں پر یہ قاعدہ ہم نے دیکھا. آئیے ہم اس میں دلائل بھی دیکھتے ہیں. جتنی باتیں بیان ہوئی ہیں ایک ایک کر کے اس کی دلیلیں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بارے میں کیسے بتایا کہ اللہ ایسا ہے. ٹھیک. نمبر 1, حیات. اللہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں. الحی القیوم, وہ زندہ ہے. الحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ زندہ ہے. القیوم, القیوم کا معنی ہے قائم بنفسہ قائم علی غیرہ. قیوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم آیت الکرسی پڑھتے نا, جن نہیں ستانا بلکہ, لیکن قیوم کا مطلب کیا ہے معلوم؟ قائم بنفسہ قائم علی غیرہ. یعنی اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا وجود اور اللہ کے سارے معاملات کسی اور پر ڈپینڈنٹ ہے نہیں ہے. وہ نہ فرشتوں کا محتاج ہے, نہ انسان کا محتاج ہے, نہ کسی مخلوق کا محتاج ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے آگے محتاج فقیر ہو. اللہ تعالیٰ غنی ہے, یعنی اسے کسی کی ضرورت نہیں, اور حمید ہے. ہم کو زندہ رہنے کے لیے ضرورت ہے. آکسیجن نہیں رہی تو کیا ہوگا؟ ہاں, زندہ رہ سکتے؟ کھانا نہیں ملا تو, پانی نہیں ملا تو ایک وقت ہوگا تب تک ہم ٹھیک ہے اپنے آپ کو سروائیو کر سکتے ہیں, اس کے بعد ختم. سانس لینے کے لیے آکسیجن نہیں ملے, آدمی کیا ہوگا؟ مر جائے گا. تو انسان کا وجود, اس کی حیات ڈپینڈنٹ ہیں چیزوں پر, کھانا, پانی, ہوا اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں. کئی لوگ گرمی سے مر جاتے ہیں, برداشت نہیں کر پاتے. کئی لوگ سردی سے مر جاتے ہیں, ٹھٹر کے, برداشت نہیں کر پاتے. تو وہ اپنے وجود کے لیے, اس کو بچانے کے لیے کسی نہ کسی چیز پر کیا ہیں؟ ڈپینڈنٹ ہیں. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں, وہ زندہ ہے اور وہ اپنی ذات میں قائم ہے. قائم بنفسہ, وہ خود قائم ہے, اس کو کسی اور کے سپورٹ کی, کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کا وجود کسی اور چیز کا محتاج ہی نہیں. القیوم. آدھا حصہ ہوا یہ. بچا ہوا آدھا کیا ہے؟ قائم علی غیرہ. ساری مخلوقات پر وہ قائم ہے. یعنی کیسے؟ ان کا نظام چلا رہا ہے. ساری کائنات میں اگر وہ زندہ نہ رکھے تو سب مر جائیں, اگر وہ نہ کھلائے تو کوئی کھلا نہیں سکتا, اگر وہ بچائے نہیں تو کوئی بچ نہیں سکتا. اور ساری کائنات کا نظام, سورج, چاند, ستارے, رات, دن, ہوا, پانی, سمندر اور جتنا بھی ہے, یہ اس کے قائم رکھنے سے قائم ہے. اگر وہ چھوڑ دے اس کے حال پر اس کو تو سب تہس نہس اور تباہ ہو جائے. اور نہ صرف اتنا بلکہ وہ سب پر قائم ہے. کون کون کیا کیا کر رہا ہے سب کا ریکارڈ اس کے پاس, وہ سب کو دیکھ رہا ہے, کوئی اسے چھپ سکتا نہیں. قیامت کے دن سب کو ان کا حال بتائے گا. قیامت کے دن سب کا مؤاخذہ کرے گا.
کیونکہ سب پر وہ قائم ہے، ہر بندے کے احوال کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، جانتا ہے، حتیٰ کہ اس کی نیت بھی جانتا ہے، تو کوئی اس سے اپنے آپ کو بچا سکتا نہیں، وہ سب پر قائم ہے، ان کی بقا کے اعتبار سے بھی اور ان کے اعمال کے اعتبار سے بھی۔ یاد رہے گا یہ اتنا بڑا لفظ ہے قیوم، اس کو بعض علماء نے کہا قیم کے معنی میں بھی ہے، قیام کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس کو کون قائم رکھے ہوئے ہیں؟ اس کو کوئی قائم رکھے ہوئے نہیں ہے، وہ خود قائم ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ ساری کائنات کو کس نے سنبھال رکھا ہے؟ کس نے؟ اللہ نے۔ اور اللہ کو کون سنبھال رہا ہے؟ اب سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سب کو سنبھالے ہوئے ہیں، لیکن اس کو کوئی سنبھالتا نہیں ہے، وہ خود اپنی ذات میں قائم ہے، اس کو کسی کے سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیوم کا یہ معنی ہوتا ہے، قیوم کا یہ معنی ہوتا ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اور اللہ کی حیات کیسی ہے کہ اللہ کی حیات ایسی ہے کہ اس سے پہلے عدم نہیں تھا، اس کے بعد موت نہیں ہے۔ ہم تھے دنیا میں، ہر ایک کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد ہے، ہاں فارم بھرنا ہے نا، برتھ سرٹیفکیٹ سب جمع کر رہے ہیں، تو ہر ایک کو معلوم میں فلاں تاریخ کو پیدا ہو۔ اس سے پہلے آپ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے تھا ہی نہیں، میں پیدا ہی اس تاریخ کو، دنیا میں میں آیا اس تاریخ کو، اس سے پہلے میں تھا نہیں تھا، ماں کے پیٹ میں تھا 9 مہینے تک تھا، اس کے پہلے دنیا میں تھے آپ نہیں تھے، اس سے پہلے ہم دنیا میں نہیں تھے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، he was not mentioned even mentioned، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا۔ زمین کے اعتبار سے بھی دیکھیے، زمین پہ وہ نہیں تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، زمین تھی وہ نہیں تھا۔ اور ماں کے پیٹ میں وہ تھا، اس کا نام ہی نہیں تھا، نہ کچھ اس کا وجود تھا، وہ بس جنین کی شکل میں، بلکہ شروعات میں تو بس وہ نطفے کی شکل میں تھا، نہ ہاتھ نہ پاؤں نہ آنکھ نہ کان نہ زبان نہ کچھ، بنتے بنتے بنا، پھر دنیا میں آیا۔ یہ انسان کا معاملہ ہے، اور باقی مخلوقات کا بھی، نہیں تھی پھر تھی اور ہوئی۔ اللہ ایسا ہے، اللہ کی حیات سے پہلے نان ایگزسٹنس نہیں ہے۔ کون سی تاریخ سے اللہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ کب آیا اللہ؟ ایسا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اس کی حیات سے پہلے عدم، جس کو آپ کہتے ہیں نان ایگزسٹنس، نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ اور اس کی حیات کے بعد موت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ نہیں تھے، آ گئے نا، ابھی ہمیشہ رہنے والے ہم لوگ، صحیح ہے۔ ہمارے دادا ہیں، بہت سو کے ہوں گے، بہت سو کے نہیں بھی ہوں گے، وہ آئے رہے گئے، نہیں تھے، آئے اس پلانٹ پہ، اس کے بعد چلے گئے، ٹیمپرری سٹے، تو یہاں رہے اور چلے گئے۔ تو ہم بھی ہیں، کل رہیں گے نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کا مطلب ہم بھی یہاں سے جانے والے ہیں۔ تو گیا تو کیا بولتے ہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے، اور ہم کو پلٹ کے کدھر جانا ہے؟ یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے، یہاں ہمیشہ رہنا نہیں ہے۔ تو حیات انسان کی ایسی ہے کہ اس سے پہلے عدم ہے اور اس کے بعد فنا ہے، موت ہے۔ اللہ کی حیات ایسی نہیں، وہ حیات کمال والی ہے، وہ قیومیت کمال والی ہے کہ اللہ کچھ چیزیں سنبھال رہا، کچھ نہیں سنبھل رہی، اللہ سے ایسا ہے نہیں ہے۔ اللہ سب چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے، کوئی چیز اللہ سے نہیں سنبھلتی، ایسا نہیں، اس میں کمال ہے۔ تو سب کی سب جتنی بھی ثبوتی صفات ہیں، سب کی سب کیسی ہیں؟ صفات کمال۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل به ہم او غم قال، یہ کلمات جو ہیں الحی القیوم، یہ دو نام اللہ کے ہیں۔ الحی سے مراد کیا ہے؟ زندہ، القیوم جو خود قائم ہو، سب کو قائم رکھتا ہو۔ یہ دو نام اتنے اہم ہیں کہ ہماری فکر و غم کی حالت میں اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔
یہ بہت اہم نام ہے۔ تو صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، کیا کہتے ہیں؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل به ہم او غم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فکر یا غم کے حالات آتے ہیں، فکر کس چیز کی ہوتی ہے؟ ہاں، مجھے بہت فکر ہے کہ کل برا ہوا میرے ساتھ، ایسا ہوتا؟ فکر کس کی ہوتی ہے؟ کل ایگزام ہے، کل انٹرویو ہے، تو مجھے فیوچر کے بچوں کی فکر ہے، فیوچر کی فکر ہے۔ اور بہت دکھ ہوا سن کے آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا، تو دکھ کس کا ہوتا ہے؟ پاسٹ کا۔ تو چاہے ماضی کا دکھ ہو یا مستقبل کی فکر ہو، جب ایسی کوئی کیفیت آپ پر طاری ہوتی تو کیا کہتے آپ؟ قال یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم۔ جب بھی یا لگتا ہے تنوین ختم ہوتا ہے، عربی کی طالب علم کے لیے حی قیوم، عربی میں ایسا ہوتا ہے، لیکن جب یا لگتا ہے تو اس کی تنوین اڑ جاتی ہے، ختم۔ یا حی یا قیوم، اے زندہ، اے وہ ذات جو زندہ ہے، خود قائم ہے، سب کو تھامنے والا ہے، سب کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میری پریشانی کو دور کر دے۔ استغیث استغاثہ کہتے ہیں مصیبت میں اللہ سے گڑ گڑا کے کچھ مانگنا، فریاد کرنا، مدد کے لیے پکارنا اللہ کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے مدد مانگتے تھے؟ اللہ سے۔ استغاثہ آپ اللہ سے کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی استغاثہ اللہ سے کرتے تھے۔ استغاثہ سے جو کئی لفظ بنتے ہیں ان میں سے ایک لفظ ہے غوث، استغاثہ ہی کا لفظ ہے وہ۔ غوث کس کو کہتے ہیں؟ جو لوگوں کی فریاد سنیں اور ان کی پرابلم سالو کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے میں غوث ہوں، مجھ سے مانگو۔ آپ پہ جب فکر کے حالات، غم کے حالات آتے، مطلب نبی پر بھی حالات ایسے آتے ہیں، انبیاء بھی فکر اور غم سے مستثنا نہیں ہوتے ہیں، ان پر بھی فکر کے حالات آتے ہیں، ان پر بھی غم کے حالات آتے ہیں۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کس کو پکارتے ہیں؟ بابا کو۔ کس کو پکارتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو دیکھیے ان کلمات کے جاننے میں یہ بھی کہ آدمی کی توحید صحیح ہو جاتی ہے، اور کن ناموں سے پکار رہے ہیں یہ بتایا جا رہا ہے۔ زندہ کو پکارا جاتا ہے، کس کو پکارا جاتا ہے؟ زندہ کو۔ آج امت کس کو پکار رہی؟ بابا یا غوث المدد، کس کو پکار رہی؟ دنیا سے چلے گئے، جبکہ اللہ زندہ ہے۔ کیوں اللہ سے نہیں ہو رہا کیا؟ جب دعا آدمی کرتا ہے تو کیوں اللہ سے نہیں ہوتا؟ ابھی وہ قیوم ہے، یا حی یا، صرف زندہ نہیں ہے، زندہ تو باقی لوگ بھی ہیں، قیوم ہے کہ وہ خالی زندہ ہے؟ جیسے تو پریشان ہو وہ بھی پریشان ہے، لیکن قیوم کون ہے؟ جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں اور سب کو سہارا دیتا ہے، جس کو سنبھالنے کی ضرورت نہیں وہ سب کو سنبھالتا ہے، جو سارا نظام خود چلا رہا ہے، اس کو پکار، اس کو پکار۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں کس چیز کے وسیلے سے تجھ سے مانگ رہا ہوں، فریاد کر رہا ہوں؟ تیری رحمت۔ تو کیوں کرے میرے لیے کچھ؟ میں نے کچھ کیا تیرے لیے؟ لیکن اللہ تو بڑا رحم والا ہے، اس لیے میں مانگ رہا تجھ سے۔ تو بندہ اللہ سے کیوں مانگ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کیسا ہے؟ رحیم ہے۔ تو دعا میں اللہ نے ہم کو سورہ فاتحہ میں بھی سب سے پہلے کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے، مالک ہے۔ اور اس کے بعد کیا بتایا؟ ہاں، الرحمن الرحیم، کہ وہ رب ہے، مالک ہے، بڑا یعنی رحمان ہے اور رحیم ہے، رحم کرنے والا۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بندوں کو مل رہی ہیں، اس لیے نہیں مل رہی کہ بندوں نے اللہ کے لیے کچھ کیا تھا، اس لیے مل رہی کہ اللہ رحم والا ہے۔
کیوں بارش برساتا ہے، کیوں اناج اگاتا ہے، کیوں بندوں کے لیے اللہ نے ہدایت کا انتظام کیا، کیوں بندوں کو اللہ نے اتنا اچھا جسم دیا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے بندوں کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحم کرنے والا ہے. اگر نہیں ہوگا ان کے لیے تو پھر کیسا کریں گے دنیا میں؟ یہ تو اللہ نے ان کو دیا، یہ نہیں کر سکتے، ان کو ضرورت ہے ان چیزوں کی. تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عطا کیا ہے. تو دعا مانگنے کا بھی سلیقہ آدمی کو ہونا چاہیے. اور یہاں یہ بتایا گیا کہ ایسے اللہ سے مانگنا چاہیے کہ جب بھی آپ پر فکر اور غم کے حالات آتے آپ کیا کہتے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے زندہ، اے وہ ذات جو زندہ ہے اور قیوم ہے، خود اپنی ذات میں قائم اور ساری کائنات کے نظام کو قائم رکھنے والا، اے اللہ میں تیری رحمت کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، چونکہ تو رحم کرنے والا ہے، اس بات ہی کو میں وسیلہ بنا کر تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے مسئلے کو حل کر. میں تجھ سے استغاثہ کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں کہ میری پریشانی کو دور کر، میرے غم کو دور کر. ہم کو بھی یہ یاد رکھنا چاہیے. کیا دعا ہے؟ ہاں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اور اگر یہ دعا مانگتا ہے آدمی تو اللہ اس کے مسئلے کو حل کر دیتا ہے. اس طرح سے جب اللہ کو پکارے گا، یوں ہی پکارتے تھے کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا اور پکارو. جب پکارا ہمارے نبی نے ان الفاظ سے تو مطلب یہ سولوشن ہے. تو جب بھی پریشان انسان ہو یا دکھی ہوتا آدمی، فکر اور کس کے پاس جا رہا ہے آج؟ سائیکیٹرسٹ. میں منع نہیں کروں گا کسی کو، لیکن اللہ سے دعا کریں. وہ بھی کیا بولتا پھر؟ تم آنکھ بند کرو اور اوپر والے کو پکارو. وہ بھی بولتا ہے سمندر کے کنارے ایسا سمجھو، ہاں گارڈن میں چڑیا چہچہا رہی. ابھی تو اس میں یہ بھی آتا موبائل میں ایسا وائٹ نوائز، اور آدمی لگاتا ہاں میڈیٹیشن، پیس آف مائنڈ. بھائی جب تک کہ بندہ اللہ سے نہیں جڑتا ہے سکون نہیں ملتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ خبردار یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. تو فکر اور غم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اللہ سے جڑتے تھے، اللہ کو پکارتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جیسی آدمی بولتا ہے یا حی یا قیوم، 14 طبق روشن ہو جاتے اس کی سمجھ میں بات آتی ہے. پکارا اس کو جاتا، اللہ کو موت نہیں ہے، ورنہ فلان نے کہا میں ہے ڈر مت، اور جب حالات برے آئے فون کی تو پتہ چلا ان کا دیہانت ہو گیا ہے، وفات ہو گئی اس کی. گیا ہوں، ارے بول کے گیا تھا میرے جب بھی مسئلہ آئے گا، گھر توڑنے آئے تو میرے کو فون کرنا، بلڈوزر آئے تو مجھ کو فون کرنا. پتہ چلا اس کو ہی دفن کر دیے. گیا ہوں، اس پہ بھروسہ رکھا، اس کی ہمیشہ کی زندگی نہیں تھی. یا زندہ ہے لیکن کیا بول رہا ہے؟ بھائی میں ریٹائرڈ ہو گیا ابھی، ہاں اب وہ قائم ہے اپنے عہدے پر، گیا پاور چھن گیا اس کا. میں مدد کرتا تمہاری، لیکن ابھی میں اپنی جگہ پہ نہیں ہوں. میں ہارا الیکشن میں نہیں معلوم تم کو، یا میں ڈیوٹی سے کیا ہو گیا، اب ریٹائرڈ ہو گیا، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، یا میرے جیورسڈکشن میں نہیں ہے، میرے زون میں نہیں ہے، میری بدلی ہو گئی. جس پہ آدمی بھروسہ کرتا ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کائنات کے ذرے ذرے پر قائم، اس کا حکم چلتا ہے، اور اس کو کسی کی مدد اور سپورٹ اور حفاظت اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے. اس کو پکارنا چاہیے. تو جیسے ہی آدمی یہ کرتا ہے آدھا ٹینشن تو وہی ختم ہو جاتا ہے. اپنے ساتھ اللہ ہے، اپنے ساتھ کون ہے؟ ہم ایسے کو پکار رہے ہیں کہ جس کے لیے موت نہیں ہے، اور جس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہر چیز پر قائم ہے. اس اللہ کو ہم پکار رہے ہیں. کوئی چیز اس کے اقتدار سے، اختیار سے، اس کی حکومت سے باہر نہیں. تو یہ اس طرح سے پکارنا، آدھا تو ٹینشن وہی ختم ہو جاتا ہے. پھر مزید یہ کہ اللہ رب العالمین مدد کرے بندے کی تو اور بھی زیادہ ہے. تو یاد رکھیں گے اس دعا کو یاد کریں.
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. جب بھی پریشانی کچھ آئے، جب بھی غم کے حالات آئیں، ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس، میلنکولی اور نہ جانے کتنی ساری چیزیں ہیں، ان سب کے لیے کیا ہے، آدمی کبھی میڈیکل ضرورت ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائے بھی، لیکن اللہ تعالیٰ سے جڑے بغیر ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے. گھوم پھر کے آنا پڑتا آدمی کو. تو آدمی اللہ سے جڑے اور اس کے ساتھ جو علاج ہے وہ بھی کرے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھتا فرمائے. یہ جو حدیث میں نے بیان کی، امام حاکم نے اس کو روایت کیا اپنی مستدرک میں، اور صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 4791 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. مزید باتیں انشاءاللہ ہم آنے والے درس میں دیکھیں.